السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبا کو اللہ نے دوسری بیٹی دی تو ان کے بہتر مستقبل کے لیے اعظم دبئی چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس نے صبا کی بچیوں کو بیچ دیا اور شور ڈال دیا کہ بچیاں اغوا ہو گئیں۔ صبا پاگلوں کی طرح بچیوں کو سڑک پر تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون پر کہہ دیا کہ تمہاری بیوی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ 5 سال گزر گئے تو ساس بیٹے کی دوسری شادی کر کے بہو کو گھر لا رہی تھی کہ اچانک گاڑی سے ایک فقیرنی ٹکرا گئی تو اعظم کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ گاڑی کے سامنے تو اس کے سامنے نکاح خواں بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ اعظم نے ایک نظر اس نکاح خواں پر ڈالی اور دوسری اپنی ماں پر، جس کا چہرہ خوشی سے چمک دمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اعظم اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور دنیا میں گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہی صبا کا حسین و جمیل چہرہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دلہا بن کر اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں ہی اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ صبا کے لیے اس پل اعظم کے دل میں شدید نفرت آنے لگی۔ اعظم کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر صبا کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے صبا کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ جو صبا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ اس کی دل عزیز بیوی نے اس کا عورت پر اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے اعظم سے پوچھا، کیا مصباح سے اسے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اعظم فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی اماں نے اعظم کا بازو پھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا ہی تھا، اور آج 10 سال کے بعد بھی امی کی مرضی کے آگے وہ مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر ایجاب قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتے ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ اعظم کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن مصباح کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی نئی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک فقیرنی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اعظم اور مصباح بیک وقت سامنے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا تو دل اس پر بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اعظم گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے اعظم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ اعظم کا چہرہ زرد پڑا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی نرس جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے اعظم کی جانب بڑھا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نواز دیا ہے۔ اعظم نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے دل کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی جان کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ اعظم پریشان سا ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا، جب وہ اپنی ماں اور صبا کو لے کر ہسپتال آیا ہوا تھا۔ وہ اس دن بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور صبا کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھ دیے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔
اس کا گال چوم کر اعظم نے اس کا نام نور فاطمہ رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر اعظم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر ساتھ کھڑی امی جان کی جانب اپنی بچی کو بڑھا دیا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا، دیکھیں امی جان، اب خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، کتنی پیاری ہے نا یہ، بالکل اپنی مما پر چلی گئی ہے۔ وہی آنکھیں اور وہی نقوش۔ خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھیں اور اپنی پوتی کو دور سے ہی دیکھ کر بولیں، ہاں اپنی ماں جیسی ہی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ امی کے الفاظ اعظم کا دل کھٹا کر چکے تھے۔ اس نے نہیں کہا کہ کیا ہوا، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لیں اور پھر بولیں کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا کہ جو تمہاری پہلی بیوی پہلی اولاد بیٹا کر کے دے دیتی، میرا وارث تو ہوتا، اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لیے اپنے گھر کو چلی جائے گی، میں دوسروں کی نسل بڑھانے پہ۔ یہ بات مجھے تو اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، بیٹے کے ہو جانے سے ایک روب سا بڑھ جاتا ہے۔ اعظم کی والدہ کہنے لگیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی جان کے الفاظ اعظم کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر اعظم سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پر نظر انداز کر کے بولا، کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں، جس ذات نے رحمت دی ہے وہ نعمت سے بھی نواز دے گا، یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر امی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنے پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے کی ناگواری سے صاف صاف ظاہر تھا کہ یہ محبت بھی بیٹے کو دیکھ کر جتائی جا رہی ہے۔ صبا سے اعظم کی شادی اس امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ کے بعد جب صبا حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگا لی تھی کہ بس اب تو مجھے بیٹا ہی چاہیے جو میری بیٹے کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اعظم کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور صبا کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ صبا ہوش میں آ چکی تھی۔ اعظم اسے دیکھ کر مسکرا کر، مگر اس کے چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی گئی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے روز ڈراتی دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تو تمہیں تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا اعظم کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ اعظم کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ ساس نے منع کر کے رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھی پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اعظم بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی کو بچی تھماتے ہوئے بولا، مبارک ہو امی جان، آپ ایک بار پھر سے میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور ان کے ہاتھ سے اگر اعظم اس بچی کو نہ پکڑتا تو شاید وہ منہ کے بل زمین پر ہی گر جاتی۔ صبا اور اعظم کا دل اس پل کانپ اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولیں کہ کیا کہا ہے تو نے اعظم؟ یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ اعظم ہڑبڑا کر دوبارہ بولا کہ اماں جی، آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی کہ پھر سے بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے بنا وارث دیکھے ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔
انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ اعظم تو ان کا وویلا سن کر پریشان سا ہو گیا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر صبا کو دے دی، جو ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا صبا کے لیے سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ اعظم اپنی ماں سے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اعظم نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چن لیا، یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنی ہی بہن کو کہہ کر اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ اعظم کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ اعظم شدر سا ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ صبا جیسی بھی تھی، اب اس کی بیوی تھی اور وہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں، اس سے اسے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ صبا نے شادی کے بعد اسے بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے کر دیے تھے اور اب اس سے بے انتہا محبت بھی کیا کرتی تھی۔ اعظم نے امی جان کو بہت سمجھایا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبا روتے ہوئے اعظم کے پاس آ گئیں، کہنے لگی، اعظم میرا یقین کریں، میرا زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں کہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ اعظم نے اسے کہا، وہ کبھی بھی صبا پر شک نہیں کر سکتا، اس کا رویہ صبا اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے صبا کو یقین دلا دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا بچیوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک اعظم کی والدہ ناراض رہی تھیں، مگر شاید بیٹے کی باتوں سے ان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنا رویہ اب بہو اور پوتیوں کے ساتھ بہتر کرنے لگی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا اب مشکل سا ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اعظم نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے سے اماں کو آگاہ کیا تو پہلے اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مان گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر اندر اعظم نے تمام کاغذی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور بیوی بچیوں کو الوداع کہہ کر دبئی چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سارا پیار دیتے ہوئے صبا کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے سے آ رہے تھے، جیسے وہ دوبارہ اپنی بیوی بچیوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال سب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبا اور 3 سالہ نور فاطمہ باپ کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھی کہ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے انہیں جھڑک دیا تھا۔ وہ مزید اب اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتی تھیں۔ بیٹے کے جاتے ہی انہوں نے بہو پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی ہانیہ اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی معصوم جان کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ ان کی صفاقی کا تو یہ عالم تھا کہ اگر صبا کام میں مشغول ہوتی تو اپنی پوتیوں کے منہ میں مرچی لگا کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی۔ انہیں پوتیوں کو تڑپتا دیکھ کر عجیب و غریب سا سکون ملا کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں میرے پوتوں کو کھا گئی ہو، اور اگر تم دونوں نہ اس دنیا میں آتی تو شاید آج میرے وارث یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے۔ وہ شاید نفسیاتی اور ظالم عورت تھی۔ وہ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم تو ماں کو بھی نہیں بتا پاتی تھیں۔ اعظم جب بھی کال کرتا تو اعظم کی والدہ خود ہی بات کیا کرتی۔ اگر اعظم صبا سے بات کرنے کا کہتا تو آگے سے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ تو اپنے میکے چلی گئی ہے۔ کبھی کہتی کہ وہ نہانے گئی ہے۔ اعظم کو گئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز اس کی والدہ گھر آئی اور صبا سے بولی کہ آج میرے لیے کھیر پکاؤ، میں تب تک پوتیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ صبا نے
ساس کا بدلتا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اس نے بچیوں کو اچھے سے تیار کیا اور ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صبا خوشی خوشی کھیر بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ گلی سے ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس کا دل کانپ سا گیا تھا۔ یہ تو اس کی ساس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ صبا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ گلی میں ساس دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چادر سر سے اتر کر شانوں پر گر چکی تھی، مگر صبا کو مزید دھچکا تو تب لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ ساس کے ساتھ نہ تو نور فاطمہ تھی اور نہ ہی ہانیہ۔ صبا حواس باختہ ہو کر ان کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا نا۔ صبا کے سوال پر ساس روتے ہوئے صبا کے گلے سے لگ گئی اور پھر روتے روتے بولی کہ صبا، تمہاری بچیوں کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، یہ دیکھو میرے ہاتھ اور ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، مگر وہ لوگ مجھ سے دونوں بچیاں چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے کر چلے گئے۔ ساس کے الفاظ صبا پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ یقیناً انہیں امی کے ہاں چھوڑ آئی ہوں گی، ایسے کیسے کوئی بھی میری بچیوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، مگر ساس روتے ہوئے صبا کو یقین دلانے لگ گئی تھی کہ دو لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے ہی گاڑی پاس سے گزری تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بچیوں کو زور زبردستی بٹھانے لگے۔ میں نے چھڑوانا چاہا تو مجھے دھکا دے دیا۔ میرے ہاتھوں سے بچیوں کو زور زبردستی اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں۔ صبا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا تھا جس سمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساس نے بتایا تھا۔ اس کی بچیاں کو اغوا کر کے لے کر چلے گئے ہیں۔ ساس واپس گھر آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھی۔ دوسری جانب صبا یوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ نور فاطمہ کو آواز دیتی تھی تو کبھی وہ ہانیہ کو پکارتی تھی، مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ سڑک سے گزرنے والے راہ گیروں کو روک روک کر اپنے بچیوں کے حلیے بتا کر پوچھتی، انہیں کسی نے کہیں دیکھا تو نہیں؟ وہ باولی سی ہو گئی تھی۔ ساس نے اسی پل اپنا لہجہ ذرا غمگین سا کیا اور بجھی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو کال ملانے لگی۔ جو ہی اعظم نے کال اٹھائی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، صبا بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اب گھر واپس آئی ہے تو کہہ رہی ہے کہ پوتیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میں بڑھیا کہاں کہاں جا کر کس کس کی در خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں۔ اپنی امی کے الفاظ سن کر شہزاد کی روح لرزی تھی۔ اتنی دور بیٹھ کر یہ خبر سنتے ہی اچانک اسے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے امی جان کو ہر ممکن کوشش کر کے بچیوں کو ڈھونڈنے کا کہنے لگا۔ اس نے اپنے باس کو اپنی مجبوری بتائی، لیکن اسے چھٹی نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے آنر کے پاس موجود تھا۔ وہ اپنے باس کی منت سماجت کرتا رہ گیا، لیکن اسے پاسپورٹ واپس نہیں ملا، کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر بے بس سا ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بچیاں اغوا نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اس کی ماں نے 2 بے اولاد جوڑوں سے لاکھوں پیسے لے کر انہیں بیچ دیا تھا۔ صبا سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، ہر کسی سے اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سارا کھیل اسی کی ساس نے کھیلا ہوا ہے۔ جب بچیاں 2 دن تک نہ ملیں تو ایک دن صبا اتنا روئی
کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سڑک کنارے پڑی ہوئی تھی اور کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر گزرتی گاڑی کو روک کر گاڑی والے کا گریبان پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ کہتی تھی، کہاں ہیں میری بچیاں؟ مجھے میری بیٹیاں واپس کر دو۔ لوگ اسے پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارنے لگتے تھے۔ کبھی اس کے سر سے خون بہنے لگا، کبھی اس کے ہاتھوں زخمی ہو جاتے۔ اس کو گھر سے گئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب سے بچیاں غائب ہوئی تھیں وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں لوٹی تھیں۔ اعظم الگ سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنی بچیوں کا خیال آتا تھا۔ تبھی ایک دن اس کی ماں نے فون پر اسے ایک ایسی خبر سنا ڈالی جسے سننے کے بعد اس کی رہی سہی ہمت اور ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا جب ماں نے حقارت بھرے لہجے میں فون پر اعظم سے کہا، صبا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ بیٹے، میں نے جلد بازی میں تمہارے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ کاش میں صبا کی جگہ اپنی بھتیجی کا رشتہ تم سے طے کر دیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اعظم بے بسی سے اپنے بال نوچ کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ایک ایک لفظ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا۔ کئی دن وہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا رہا تھا۔ اسے کام سے چھٹی بھی نہیں مل پا رہی تھی، وہ جو ایک بار پاکستان چلا آتا۔ کئی مہینے وہ صدمے کی کیفیت میں ہسپتال پڑا رہا تھا۔ کاش یہ سب کچھ کرنے سے پہلے شمیم آپا ایک دفعہ سوچ لیتی کہ ایسا کرنے سے ان کی بہو اور پوتیوں کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اس کی تو کل کائنات ہی اس کی بیٹیاں اور صبا تھی۔ کچھ وقت گزرا اور سب کچھ معمول پر واپس آنے لگا۔ اعظم کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن پاکستان سے دل اٹھ چکا تھا۔ 2 سال کی بجائے وہ 5 سال کے بعد دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے تھے۔ اسے سب سے پہلے صبا یاد آ گئی تھی اور پھر اپنی پھول سی بچیاں جو نہ جانے ان 5 سالوں کے بعد زندہ بھی تھیں یا نہیں۔ اعظم کے آتے ہی جو تھوڑا بہت صبا کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، مگر ماں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا۔ ماں نے آخری حد تک بیٹے کو یہ یقین دلا دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے ایک غلط انتخاب تھی۔ اب اپنی زندگی اس منحوس اور بد کردار کے لیے برباد مت کرو، بلکہ نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ آج سے پہلے بھی اعظم ماں کی ہی مانتا چلا آیا تھا۔ انہیں انکار تو نہیں کیا، لیکن دل اس کی شادی پر آمادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ماں کی ہی مان کر سر جھکا گیا تھا۔ ماں جیسی دقیانوسی سوچ رکھنے والی خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دوسری بیوی سے اعظم کو بیٹا ہوگا۔ چند دنوں میں ہی رشتے کی بات آگے بڑھائی اور پھر ہفتے کے اندر اندر اعظم کا نکاح مصباح سے طے کر دیا گیا تھا، جو اس کے رشتے میں بھتیجی لگتی تھی۔ اعظم کسی کٹ پتلی کی مانند ماں کی ساری خواہشات کا مان رکھ رہا تھا۔ جب بھی اسے تنہائی میں موقع ملتا وہ اپنی بچیوں کی تصاویر کو دیکھ کر بے آواز روتا رہتا۔ صبا سے تو اسے شدید نفرت ہی ہو چکی تھی۔ آج بھی تھانے میں گمشدہ بچیوں کی رپورٹس درج تھیں، مگر وہ 5 سالوں میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ نکاح کا دن آیا تو اعظم کی ماں چند خاص مہمانوں کے ہمراہ بارات لے کر پہنچ گئی تھی۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو ایک لمحے میں صبا کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اعظم کو یاد آ گیا تھا۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ تمام تر آنسو حلق میں اتار کر اس نے بامشکل مصباح کو قبول کیا تھا۔ بس ایک بے بس سی نگاہ ماں پر ضرور ڈالی تھی، جو اپنے بیٹے کی ہنستی بستی زندگی اجاڑ کر اب جشن منا رہی تھی۔ اور اس کے دل میں بھی ایک پل کے لیے صبا کا تصور ضرور ابھرا تھا جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلی بار گود میں اٹھا کر گھر لا رہا تھا۔ یہ منظر بھی اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا، مگر اس نے اگلے ہی پل سر جھٹک کر سب کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ایک سرد
سانس خارج کر کے اس نے مصباح کو دیکھا، جس کے ساتھ اب اس نے نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو شمیم آپا اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر گھر کی جانب جانے لگی، تو راستے میں گاڑی ایک فقیرنی سے ٹکراتے ہوئے بال بچ گئی تھی۔ جب اعظم نے اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ وہ صبا تھی، وہ پاگل ہو چکی تھی، اب بھی اعظم کا گریبان پکڑ کر اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچیوں کو اس نے کیوں اغوا کیا تھا۔ اعظم کی ماں صبا کو دیکھ کر بکھلا سی گئی تھی۔ اعظم صبا کی حالت دیکھ کر رونے لگا تھا۔ اس نے صبا کا علاج کروایا، مصباح کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سچائی جان چکا تھا۔ صبا ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ یہ اس کی ماں نے اس وقت بتایا جب وہ خود کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر اپنے بیٹے بہو سے معافیاں مانگنے لگی۔ اعظم اپنی بیٹیوں کو واپس لے آیا۔ صبا دیوانوں کی طرح اپنی بچیوں کو پیار کر رہی تھی۔ اعظم کو اپنی ماں کی ان حرکتوں پر بے حد افسوس تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کے آخری دنوں میں بھی اس کی خوب خدمت کی، لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا تھا وہ اس کو معاف نہ کر سکا تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ماں باپ نے 22 سال بہترین پرورش کی، مناسب تعلیم و تربیت کی، ہنر سکھایا، لاکھوں کا جہیز دے کر سینکڑوں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ بیاہ دیا۔ بظاہر کھاتے پیتے شریف لوگوں میں رشتہ ہوا، خود کو اعلیٰ نسب گنواتے، کئی کلے زمین، ذمہ داری، پیشہ، یہ بڑی حویلی اور نوکر چاکر، لیکن بہو کے آتے ہی جانے کیوں گھر میں ہر چیز کا کال پڑ گیا۔ ابھی ہاتھوں کی مہندی نہ اتری کہ ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ سوائے روٹی کے سوا کچھ بھی میسر نہ تھا، نہ کوئی محبت، نہ ہمدردی، نہ سہولت۔ کولوں کے بیل کی طرح صبح سے شام ہوتی، تھکی ہاری چند مہینوں میں نحیف و کمزور لگنے لگی۔ ساس نے چند مہینوں میں ہی پوتا مانگنا شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو گئی تھی۔ سال گزر گیا، اب بات تانوں اور لڑائیوں تک آ گئی تھی۔ جب بیچاری ماں نے بیٹی کو دکھی دیکھا تو اس کے علاج معالجے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اولاد بیٹی ہوگی تو میکے بھیج دیا۔ مہینوں خبر نہ لی، بیٹی پیدا ہوئی، نہ کوئی ملنے آیا، نہ اخراجات برداشت کیے۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ 2 ماہ میں رخصت ہو گئی، کسی کو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ ماں کی گود اجڑ گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ منا کے سسرال لے گئے، پھر وہی روز کے کام اور لڑائی جھگڑا۔ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے نوازا، شوہر اور سسرال کے تشدد سے حمل ضائع ہو گیا تھا۔ مرتی بیمار کو پھر چھوڑ آئے تھے۔ جرگے ہوئے، فیصلہ ہوا ایک موقع اور دیا جائے گھر بسانے کا۔ 3 برس اولاد نہ ہوئی۔ دوبارہ شوہر کے لیے نیا رشتہ دیکھنے کا حکم دے دیا گیا تھا، مگر اس کے حالات نہ بدلے تھے۔ شادی کے 6 سال اسی اذیت میں بسر ہو گئے تھے۔ 7ویں برس رب نے پھر کرم کر دیا۔ پھر شوہر اور ساس نے یہ کہہ کر میکے بھیج دیا کہ بیٹا ہوا تو آ جانا، ورنہ ادھر ہی مر کھپ جانا۔ اس حالت میں وہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضہ ہو گئی، اپنی عمر سے دگنا بڑی عمر کی لگنے لگی۔ بچے کی پیدائش میں اتنی پیچیدگیاں اور سارے اخراجات ماں باپ کے سر۔ گاؤں سے قصبے تک تمام ڈاکٹر کیس راولپنڈی اسلام آباد ریفر کر رہے تھے۔ انتہائی ناگفتہ حالات میں بوڑھا باپ بیٹی کو لے کر اسلام آباد پہنچا، 2 لاکھ روپے جمع کروائے۔ دن رات کی تگ و دو، اللہ تعالیٰ کے کرم اور ڈاکٹروں کی مہارت، خاتون نے آپریشن سے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر اور دیگر لوگ شوہر اور سسرال کا پوچھتے رہے، مگر کوئی نہ آیا تھا۔ مگر جو ہی گاؤں میں یہ خبر پہنچی 2 گھنٹے میں کئی گاڑیاں بھر کے اپنے وارث کو دیکھنے آ پہنچے تھے۔ ابھی کے ابھی بہو اور پوتے کو گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ مجبور باپ نے فیصلہ بیٹی پہ چھوڑ دیا تھا۔ بیٹی آپریشن کے بعد نیم جان سی ICU میں پڑی ہے، جہاں فون پر گاؤں میں جشن منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حویل روشن کرو، دیگاں پکاؤ، سارے پنڈ نوں مٹھائی ونڈو تے فائرنگ کرو، ساڈے گھر پتر ہویا ہے۔
ساڈا وارث۔ میں بچے کی پیدائش پہ بہت زیادہ خوش ہوں، اس ماں کے لیے جس نے اذیت کے 7 سال گزار دیے، مگر میرا دل جل رہا ہے کہ ہم لوگ آخر کب بدلیں گے۔ خدارا اپنی سوچ بدلے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔